السلام علیکم دوستو، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج یہ جمعہ مبارک جمعہ 12 اگست کا، اور جشن آزادی کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا آج جو پینل بھی جو ہے وہ بڑا ایک انفلوئنس والا پینل ہے، جس کے اندر کلچرل پرسنالٹیز ہیں، جرنلسٹ ہیں، رائٹرز ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر اڈو، میں پہلا جو ہے سوال خود خان صاحب، السلام علیکم خان صاحب۔ خان صاحب، یہ 75 سال انشاءاللہ پرسوں پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد ہونے لگے ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو علامہ اقبال کو کوٹ کرتے سنا ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں پاکستان ابھی ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ آزادی لے کے دی، تو ایک شعر ہے علامہ اقبال کا جو آپ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، اور اس پہ اگر تھوڑا سا آپ اس کانٹیکسٹ میں بات بتائیں۔ وہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ آپ کو کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے، یا کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں سلمان، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم 75 سالہ پاکستان کی جو جشن آزادی ہے وہ انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے بنا رہے ہیں، اور ہم 12 بجے تک اپنا پروگرام ہے جشن آبادی کا، اور اس کے بعد 14 اگست کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اس کا استقبال کریں گے فائر ورک سے، اور انشاءاللہ زبردست ایک ایونٹ کر رہے ہیں، اس میں ویڈیوز بھی دکھائیں گے، سب کچھ۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک آزادی ملی تھی ہمیں 75 سال پہلے، وہ آزادی کیا تھی؟ وہ تھی جسمانی، انگریز کی غلامی سے آزادی۔ لیکن وہ جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے ابھی بھی ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ وہ کل میں ایکسپلین کروں گا کہ کیا وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور وہ 3 مختلف قسم کی غلامی ہے۔ ایک ذہنی غلامی ہے، ایک جس کو نیو کلونیلزم کہتے ہیں، کہ ایک ملک آپ کو فتح کیے بغیر آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر ایک ہے جو ایک ظلم اور ناانصافی کا نظام انسانوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ انصاف آزاد کر دیتا ہے، ناانصافی انسانوں کو غلام بنا دیتا ہے، اور انسانوں کا پوٹینشل ختم کر دیتا ہے، انسان کی پرواز ختم کر دیتا ہے اگر ایک ناانصافی کا نظام ہو، جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیمس کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ مختلف قسم کی آزادی ہے، ایک ہیومن رائٹس ہے، ایک مینٹل فریڈم ہے، فزیکل فریڈم ہے۔ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ کل اپنا پورا پروگرام دوں گا کہ یہ ہے کس قسم کی غلامی، اور پھر اس سے آزاد کیسے ہونا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی اس کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تقدیر کے کاتب، وہ جو تقدیریں لکھتا ہے، اس نے تب سے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بزدلی کی سزائی موت ہے۔ اور اس کا الٹا یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ تو جو خوف ہے وہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی انسان نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہ پایا ہو۔ جی میں اطہر کاظمی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اطہر، آپ اپنا سوال پوچھیں چیئرمین عمران خان سے۔ جی تھینک یو سلمان بھائی۔ خان صاحب، میرا جو آپ سے کوشچن ہے کہ لگتا اس طرح ہے کہ اس وقت آپ کو مکمل طور پہ کارنر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نائل بھی قرار دے دیا جائے، اور جو نون لیگ والے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ اب اس موقع کے اوپر آپ وے آؤٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی جماعت یہاں سے آگے کس طرح نکلے گی؟ اس لیے لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کو اب گیم سے آؤٹ کیا جائے گا، میاں صاحب کو لایا جائے گا، اور پھر کوئی کمپرومائز کروایا جائے گا۔
کیا آپ کوئی کمپرومائز کریں گے اگر آپ کو نااہل کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو نااہل کیا جا رہا ہے تو پھر آپ لوگ انتخابات میں جائیں گے یا پھر بائیک آؤٹ کریں گے؟ اچھا پہلے تو یہ میں انشاءاللہ کل اپنے جلسے میں اس کی تفصیل میں بات کروں گا. لیکن دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستان میں. ایک بیرونی سازش تھی, بیرونی سازش کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی, ہماری حکومت ہٹائی گئی, اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی اندرونی اور بیرونی دونوں سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو. میں لوگوں کو تاریخ کا بتاتا رہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو بھی جب میر صادق چاہیے تھا انگریزوں کو ٹیپو سلطان کو گرانے کے لیے, اسی طرح سراج الدولہ کے لیے ان کو میر جعفر چاہیے تھا سراج الدولہ کو گرانے کے لیے. تو یہ اندرونی اور بیرونی سازش ہوتی ہے. تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی, مہنگائی تھی, یہ تھی, پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا. اگر آج مہنگائی دیکھیں تو تاریخی مہنگائی ہے. آج ذرا ٹی وی کے اوپر دیکھیں, ان چینلز کے اوپر, کیا وہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی؟ کیا وہ ان کو ہے کہ معیشت نیچے چلے گی, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے؟ کوئی وہ باتیں کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو یہ پوری پلاننگ سے ایک سازش کا حصہ تھا. یہ جو میڈیا کے اندر پر ایک کیمپین چلی, یہ پرائم منسٹر مصدق جو منسٹر تھے تو وہ بھی ایسے پہلے میڈیا کیمپین چلی, پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے اوپر پیسہ چلا, انہوں نے مظاہرے کیے, یعنی جس طرح یہاں لانگ مارچز ہوئی, اور پھر مداخلت ہوئی اور ان کو گرا دیا. تو پہلے تو یہ بیرونی تھی. جو ان کو پہلا شوق ملا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, اور بہت زیادہ رد عمل عوام کا آیا جب انہوں نے رجیم چینج ہوا. دوسرا کہ جن لوگوں کو لے کے آئے وہ اس ملک کے نامور لٹیرے تھے, ان کے اوپر کرپشن کی داستانیں تھیں, 30 سال سے وہ چوری کر رہے تھے, ان سب کو اوپر بٹھا. انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہوا ہے, کیسز بنائے ہیں, ایک دوسرے کو جیل میں ڈالا چوری پہ, وہی لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا. دوسرا عوام کا اس کے اوپر رد عمل آیا. اور تیسرا پھر انہوں نے معیشت بالکل نیچے لے گئے اور مہنگائی آسمانوں پہ. تو وہ جو 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں, ساری دھاندلی کے باوجود, ساری جماعتیں ایک طرف, تحریک انصاف ایک طرف, گورنمنٹ مشینری ایک طرف, الیکشن کمیشن ایک طرف, اس کے باوجود جیت گئی. اب اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں. اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے, مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد جماعت نیچے چلی جائے گی. اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ جس وقت بھی عدالت کے سامنے جائیں گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فیکٹس آئیں گے, تو یہ کوئی کیسز ہی نہیں ہے. لیکن یہ تلوار لٹکا دی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے, اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ پہلے سختی کرو. آپ نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے اوپر سختی ہے, وہ چینل کے اوپر ARY کے اوپر سختی کر دی ہے. سوچے چینل کو اس کو بین کر دیا ہے. اب اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر شہباز گل کوئی بات کہہ گیا ہے تو چینل کا کیا قصور ہے؟ وہ پلان یہ ہے کہ کوئی جو میری آواز ہو وہ بند کی جائے, اور آواز بھی بند کی ہو. یہ جو مخالف چینلز ہیں, یہ ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح کا شدید پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ فوج کو جی عمران خان نے یہ کہہ دیا, ہر چیز ڈھونڈی جا رہی ہے. یہ پورا پروپیگنڈا ہے, اس کے اوپر پیسہ چلا ہوا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پھر یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے, اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں. یار اس طرح کی کوئی باغین ہے. یہ اتنا خوفناک پلان ہے, اس سے پاکستان کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہونا ہے. ایک پاکستان کی فیڈرل پارٹی کو, پہلے واحد پاکستان کی پارٹی ہے جو سارے صوبوں میں ہے. آج ایک اگر نیشنل ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, فیڈریشن کو, وہ تحریک انصاف ہے. باقی پارٹیز تو فیملی پارٹیز سکڑتی رہ گئی ہیں, ایک انٹیریئر سندھ میں, ایک سینٹرل پنجاب میں. تو پہلے تو ایک فیڈرل پارٹی جو کہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلا یہ نقصان. دوسرا, ایک آدمی جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے, جس کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, یہ جو
पैनामा पेपर्स, वो तो दुनिया में एक इंकशाफ हो, जिनके 4 फ्लैट, अरबों रुपए के फ्लैट्स लंदन के सबसे महंगे इलाके में मिल गए। उसके बाद वो आ गया कि वो बेटी के नाम पे वो फ्लैट्स लिए थे नवाज शरीफ ने, तो उसके ऊपर उसको कन्विक्शन हुई है। उसको कंपेयर कर रहे हैं मेरे से, ये जो तोशाखाना केस है और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, उससे कंपेयर कर रहे हैं और किसी किस्म की डील करवा रहे हैं। देखिए, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं ना बनाऊं ना बन सकता हूं। ये जो डील है, ये डील पाकिस्तान की तबाही है। ये वो एनआरओ टाइप डील है। ये एनआरओ 2 नवाज शरीफ को देने की कोशिश कर रहे हैं, पहली दफा ले चुके हैं एनआरओ। इसलिए पूरा लाएमल तो मैं कल आपको बताऊंगा अपने इंशाल्लाह जलसे में, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश चल रही है, ये मुझे तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रास्ते से हटाया जाए, लेकिन असल में तो पाकिस्तान की क्यों उधर धकेल रहे हैं, पाकिस्तान को जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। जी खान साहब, एक 14 अगस्त पे काफी साल पहले मेरे साथ 3 दोस्त थे, वाइटल साइंस, और हमने दिल दिल पाकिस्तान पेश किया। उसी टाइम पे रीमा खान जो थी, उन्होंने, मुझे याद है कि फिल्म्स में आई और उनकी बुलंदी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, उनकी आते शुरू में बहुत सुपर हिट फिल्म थी। तो रीमा खान भी उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनका सवाल आपके लिए। बहुत शुक्रिया सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, मेरा आपसे सवाल करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपका किरदार हम सबके सामने है। एक क्रिकेटर की हैसियत से आपने आगाज किया और आपने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। उसके बाद एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी आप जब इस फील्ड के अंदर आए तो भी आपका किरदार हमारे सामने है। जो हमें सबसे ज्यादा आम बात नजर आई कि आपके कौलो फेल में कोई तजाद नहीं है। आपने शोहरत और पैसे को बहुत छोटी उम्र में देखा, तो उसका कोई लालच आपके अंदर नहीं था। आज जिस मकाम पर आप खड़े हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप दरिया के उल्टे रुख अकेले चल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बैरूनी ताकतों के सामने आप सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। गुज़िश्ता 40-45 सालों से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिन मुमालिक को हम एड्स देते थे, आज हम उनसे एड्स लेते हैं। हम स्टोनेज एरा की तरफ वापस चले गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बैरूनी ताकतों से बेखौफ होकर सिर्फ खुदा पर अपने ईमान और यकीन के साथ तन तनहा कैसे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को तरक्की की मनाज़िर की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए रीमा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बदकिस्मती से मैंने अपनी सारी जिंदगी में देखा, क्रिकेट में मैंने देखा, फिर क्रिकेट के बाद भी मैंने लोगों को देखा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो क्रिकेट में उस स्टेज पे लेके गया जो बड़े कम क्रिकेटर्स पहुंचते हैं, और हमारे मुल्क में तो शायद 1-2 ही खिलाड़ी वहां पहुंचे हों। तो वो मैंने सारा स्टेज देखा, फिर मुझे इज्जत भी मिली। फिर मैं जब उसके बाद निकला तो तब भी मैं बड़े मुख्तलिफ किस्म, क्योंकि मैंने एकदम बजाय क्रिकेट में रहने के मैंने एक नई जिंदगी, हॉस्पिटल बनाना और फंड रेजिंग, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, तीसरी मेरी जिंदगी थी। तो मैं सारी वक्त लोगों को मिलता रहा मुख्तलिफ किस्म के। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, क्योंकि फरिश्तों, शैतान ने जब नहीं झुका तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता मैंने से कितनी सलाहियत दी है। मौलाना रूमी इसको एक और तरह कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को कहते हैं जब तुम्हें पर दिए तो तुम क्यों चूंटियों की तरह रेंगते हो। कहने का मकसद यह है कि हम सब में अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं। हमारे में मसला क्या आ जाता है कि हम जमीनी खुदाओं को, हम बुत परस्ती लग जाते हैं रास्ते में। हम खौफ का बुत पूजा करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोई जलील कर देगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा, मुझे मेरी रिस्क, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सारे जो ये खौफ का बुत है, ये इंसान को रोक देता है अपनी मुकाम पे पहुंचने के, अपनी ख्वाब के पीछे।
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ بھی تو ایک ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ وہ انسان جو صادق اور امین تھا 40 سال، وہ صرف 10 سال، جب 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، 10 سال صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ہر قسم کی مشکل ان کو اٹھانی پڑی۔ تو اللہ نے ہمیں ان کی زندگی سے کیا سکھایا کہ انسان کے ہاتھ میں صرف انہوں نے نیت اور کوشش دی ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہوتا تو جب 13 سال کے بعد وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ یعنی کسی انسان نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے اس 10 سال میں کر کے، یعنی دنیا میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جب وہ اللہ کہتا ہے ان کی راستے پہ چلو، تو ان کا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے اور اللہ میں ایمان رکھ کے اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے، کیا ہوگا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، کیا ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کا تو سودا نہیں کروں گا، اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی۔ اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ۔ ہمیں آپ پر فخر ہے خان صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے۔ جی شکریہ ریما آپ کا سوال کا۔ خان صاحب آپ نے ابھی کلونیلزم کی بات کی اور فیشزم کی بات کی، تو جس طرح آپ کو پتہ لگا ہے کہ ARY پہ کتنا سخت رد عمل ہوا ہے، اور آج بھی خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے پھر NOC ان کا کینسل کر دیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ چودھری غلام صاحب ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں سے آپ سے سوال کریں۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب جا رہے ہیں میسج کے نہیں، ان کو میری آواز نہیں آ رہی چودھری صاحب کو۔ تو حبیب اکرم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی سلمان بھائی، آپ کی آواز۔ حبیب صاحب آپ خان صاحب سے سوال کریں۔ خان صاحب آج بھی ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کی بندش کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے چیف آف سٹاف کو کچھ کہنے پہ پکڑا گیا ہے، اور کسی بھی صحافی کے لیے اس سے زیادہ دکھ دینے والی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو اس کے لفظوں پہ پکڑا جائے کہ وہ کسی رائے کا اظہار کر رہا ہو۔ بہرحال وہ ہمارے قانون اور دستور کے تابع رہ کے جو کچھ بھی ہے اس میں ظاہر ہے انہیں کچھ قانون کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے تھا، یا وہ ہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ خان صاحب شکوہ بھی ہے آپ سے کچھ پرانا، اور آج کے حالات بھی ہیں جو شکوے پہ مجبور کرتے ہیں اور تھوڑی سی امید پہ بھی۔ آپ کے دور میں، دور حکومت میں بھی میڈیا پہ سختیاں آئی، اگرچہ کوئی چینل بند نہیں ہوا لیکن کافی سختیاں آپ کی طرف سے بھی آئیں۔ اب کیا ہم توقع کریں کہ جب آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو آپ کی رائے میڈیا کے بارے میں مختلف ہوگی، اور آپ کا جو ایکشن ہے میڈیا کے بارے میں وہ زیادہ فرینڈلی ہوگا؟ ابھی میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے کبھی آزاد میڈیا سے خوف نہیں آیا۔ آزاد میڈیا سے کون ڈرتا ہے؟ اگر میں نے کوئی پیسے چوری کر رہا ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یا ان کو پیسہ کھلاؤں، یا لفافے دوں، اور یا پھر ان کے اوپر سختی کروں۔ اور یہی وہ لوگ جن کو خوف تھا کرپشن کے کیسز جن کے اوپر تھے، اور آپ کو پتا ہے 30 سال سے کن کے اوپر یہ کیسز تھے، اور یا پھر میں قانون توڑوں، غیر قانونی چیزیں کروں، لوگوں کو پکڑ کے مار رہا ہوں، اسی طرح جو 3 بجے لوگوں کو گھر سے پکڑ لوں، تو تب مجھے ہوگا کہ میں میڈیا کو کنٹرول کروں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 3.5 سال میں مجھے کبھی میڈیا سے نہ خوف تھا کہ میرے کوئی کیس ایکسپوز کریں گے، نہ میں کوئی قانون توڑا تھا۔ مجھے صرف ایک مسئلہ آتا تھا، فیک نیوز، اور فیک نیوز ملک کو نقصان پہنچاتا تھا، یا پھر فیک نیوز ایسا ہوتا تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرتا تھا۔ مثلا میرے اوپر کوئی لگا دیا کہ جی میں نے انلیگل کام کیا ہے، میں پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، اور میں نے تب بھی میڈیا پہ نہیں کیا، میں نے جا کے عدالت میں کیس کیا، اور سوچیں ایز اے پرائم منسٹر 2 کیسز کیے، وہ بھی عدالت میں، مجھے بھی نہیں انصاف ملا۔ لیکن فیک نیوز کا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ
مجھے کبھی نہیں بھولتا ہم نے چائنا جانا تھا اور بڑا ضروری تھا کیونکہ ہمیں چائنا سے اس وقت سپورٹ چاہیے تھی اپنے ریزروز ہمارے. ہم جب آئے تھے بینکرپٹ تھا ملک. تو جانے سے پہلے یا 2 فیک نیوز نکلی 2 میجر اخباروں میں کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کا. اب یہ فیک نیوز تھی. چائنا کے اندر مصیبت پڑ گئی. ہمارا امبیسڈر ایئرپورٹ پہ آیا, اس نے کہا جی یہ وہاں سے نیوز آئی ہے, انہوں نے ہماری ایکسپلینیشن مانگی ہے, اب ہم جا رہے ہیں ان سے سپورٹ مانگنے کے لیے. دیکھیں یہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے. پھر ایک دفعہ آ گیا کہ جی روپے IMF سے فیصلہ کر دیا کہ روپیہ پتہ نہیں 184 پہ پہنچ جائے گا ڈالر. وہ پہلے ہی ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے. پینک. تو میں اس طرح کی فیک نیوز ساری دنیا کے اندر گورنمنٹ اس کے خلاف یا انڈیویجولز ایکشن لیتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں. کیونکہ میں تو انگلینڈ جانتا ہوں, تو میں تو ایک لائبل کیس بھی لڑا ہوا ہوں, تو مجھے تو پتا ہے. لیکن میں کبھی بھی آزاد میڈیا سے نہیں ڈرا. یہ جو ہوا ہے ARY سے, یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ARY نے کوئی غلطی کی ہے. کیونکہ اگر شہباز گل نے کوئی کہہ دیا اور اس میں ایک سینٹنس بالکل آبجیکشنیبل تھا کہ وہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے اوپر ARY کے اوپر کیسے ایکشن لے لیا, وہ نیوز ایڈیٹر کو کیسے رات کو اٹھا لیا. یہ ARY یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ جو ARY نے کوئی غلطی کی ہے. ARY کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو کیمپین چلی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی, کردار کشی کی, جو باقی لگے ہوئے ہیں چینلز, جو چینل میرا موقف پیش کرے گی اس کو باقیوں کو ڈرایا بھی ہے اور ARY کا منہ بند کیا. صرف یہ ہے, اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. اور آئندہ کے لیے خان صاحب, آئندہ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جب اقتدار میں ہوں تو آپ میڈیا کے سب سے بڑے محافظ بنیں. لیکن حبیب میں نے تو کبھی میڈیا کو اپوز نہیں کیا, کیونکہ میں تو میڈیا جانتا ہوں. جب میں نے شروع کی تھی پالیٹکس میں تو اکیلا تھا, تو مجھے تو صرف میری پارٹی بنی ہے میڈیا کے اوپر آ کے. اگر اور جنرل مشرف کا جب دور تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ میڈیا کو کھولو اور چینلز کو آنے دو. نہیں, اس سے پہلے تو PTV ہوتا تھا کنٹرولڈ. تو میں تو اس کا بینیفیشری ہوں. میں تو کبھی میڈیا کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے فیک نیوز کا. اور دوسری چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ایکس ریٹڈ چیزیں آتی ہیں, اس کا ہر معاشرے کو مقابلہ کرنا چاہیے. وہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں. جی حبیب صاحب شکریہ آپ کا. فرام میڈیا ٹو کلچر, شگفتہ اعجاز, آپ میں آواز آ رہی ہے تو اگلا سوال آپ کریں پلیز. جی مجھے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. میں آپ کی پالیسیز کی, آپ کے ویوز کی ڈائی ہارڈ فین ہوں اور وقتاً فوقتاً اپنی آواز بھی اٹھاتی رہتی ہوں حق کے لیے. اور ایک چیز کا کریڈٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی, جو آج سے نہیں ہے, تو جب سے آپ نے اپنی اسٹرگل شروع کی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے سے, آپ نے جو اس عوام کو اویئرنیس دی ہے ہاؤ ٹو فائٹ فار یور رائٹس, یہ پورے کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی اس اویئرنیس کے بعد اب لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کس طرح آواز اٹھانی ہے بے خوف و خطر. Now coming back to my question, میرا سوال آپ سے ذرا ڈفرینٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی تو کرائسس سے گزر ہی رہا ہے اور ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ہمارے بلوچستان کے جو بہن بھائی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جن کرائسس سے گزرے ہیں اس نیچرل کلیمٹی کے بعد, تو اس کے لیے آپ کا یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کا کیا کردار رہا ہے؟ شگفتہ دیکھیں, یہ جو بلوچستان کے اندر ابھی فلڈز آئے ہیں, اس کی یہ ایک پنجاب گورنمنٹ جدھر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے پورا اس کے اوپر کام کیا ہے. دوسرا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, ان کا اپنا بھی ساؤتھ کا جو ایریا تھا ادھر فلڈ آیا ہوا ہے. اور تیسری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں پارٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے. اتنا جو وہ اتنا ایکسٹینسو ہوا ہے, یعنی وہ جو ایریا ہے جو تیزی سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, وہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے مشکل ہے. گورنمنٹس کر سکتی ہیں. شکریہ خان صاحب.
طارق متین صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے پہلے, تو آپ کا سوال جاتا ہے, پوچھیے. خان صاحب السلام علیکم. آپ کو اور پورے پاکستان کو جو 75واں یوم آزادی ہے یہ مبارک. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت کے گرانے والے ہیں, ان تمام لوگوں نے یہ کہا ایک سے زائد بار آن ریکارڈ کہ نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم سب کو لٹکا دیا جاتا, ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی. ان سے جب اس تبدیلی پر اور ان دنوں میں جب سول ملٹری لیڈرشپ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو اس وقت ان سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن ایک اور پروبیبل ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, اس پر ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ ادارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی گیپ پیدا نہیں ہوگا قیادت کا, تو ان کو جواب دینا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک ہمیں چیز سمجھنی چاہیے. یہ اس وقت پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑی خطرناک کیمپین ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے کیمپین. جب میری گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ہندوستان میں اخبار پڑھیں اور جو مغربی اخبار پڑھیں جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ مضبوط پاکستان نہیں چاہتے. وہ کیا کیمپین کر رہے تھے کہ جی عمران خان فوج کا پتلا ہے. سارا وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ اتنی زبردست تھی کہ ہم سب ایک پیج پہ تھے, اس سے ہم کرائسس سے نکلتے جا رہے تھے. ہمارا جو وہ دیکھیں کرونا کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا کرائسس تھا, اور وہ یہ یاد رکھیں کہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے. تو اس کرائسس کے اندر جس طرح ہم نکلے ہیں, جس طرح سارے ملک کے ادارے سب نے مل کے لڑے, اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول تھا, انہوں نے تو وہاں باہر جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی, تو بار بار بھڑکاتے تھے کہ جی عمران خان تو پتلا ہے فوج کا, وہ تو جو کہتی ہے فوج کہتی ہے. اور ایک فیک سائٹس ویب سائٹس ڈسکور ہوئی, اور تحریک انصاف کے لوگوں نے, ہمارے سوشل میڈیا نے ڈسکور کیا, جسے کہتے ہیں کہ یورپین یونین EU کی جو تھی سائٹس, یہ جو فیک انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی تھی, جو ڈسکور کی ڈس انفارمیشن لیب, جس کے اندر ہندوستان سے 800 سائٹس بنائی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی. اور وہ کیا تھا کہ صرف اٹیک ہو رہا تھا عمران خان کو اور پاکستانی فوج کو. تو جو لوگ نہیں چاہتے ملک مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہ ہو. اب وہی لوگ ہیں جو اس وقت کئی پاکستانی صحافی تب اس یورپین یونین یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کا حصہ تھے پاکستان سے, باقی باہر بھی تھے. اب وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف اور فوج کے اندر کسی طرح لڑائی ہو, کسی طرح آپس میں تنازع ہو. یہی ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا پاکستانی فوج کے ساتھ, اور ملک ٹوٹ گیا تھا. ملک کو کمزور کرنے جو چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک ملک کی جو فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اس پارٹی کے خلاف وہ فوج کے اور اس کے آمنا سامنا ہو جائے. یہ ہیں پاکستان کے دشمن, یہ اس کے اندر شامل ہیں. یہ جو سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو PDM کہتے ہیں, یہ سارے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. انہوں نے کیسز بنائے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر, ان کی پوری سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کتنا کرپٹ ہیں, پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا تو گھسیٹوں گا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے. ان کو پتا ہے کہ اب الیکشن کے اندر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو خوف طاری آ گیا ہے الیکشنز کا. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری کیمپین چلائیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ فوج اور تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. فوج کے خلاف کیسے؟ کوئی پارٹی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, جن کے کوئی باہر بڑے بڑے لندن میں اور باہر پراپرٹیز نہ ہو, دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز نہ ہو, جن کا بیس پاکستان ہو,
وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر اگر آج آپ دیکھیں تو مسلمان ملکوں کا حال کیا؟ جو مسلمان ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، سیریا سے لیں، لیبیا سے لیں، صومالیہ، یمن، سارے ملک دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ایک تکڑا فوج کا ادارہ، اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ سازش چل رہی ہے اس وقت۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں وہ اوپر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میرا آرمی چیف ہو، کوئی فلانا کوئی اس کا آرمی چیف ہو۔ میرٹ کے اوپر جو بیسٹ لوگ آتے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے۔ ہمارا کیا کنسرن ہے اس کا؟ دنیا کے اندر باہر بھی آرمی چیف بنتے ہیں، برطانیہ میں کبھی سنا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے؟ میرٹ پہ ہوتا ہے بن جاتا ہے۔ شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب، آپ نے پچھلے 26 سال میں یہ جو شعور ہے پورے پاکستان میں، اور خاص کر کے جو آرٹس اینڈ کلچر کمیونٹی ہے، وہ کم لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں بھی بہت زیادہ ایک بیداری ہے، ایک شعور ہے۔ میں فیصل قریشی کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں چیئرمین عمران خان صاحب۔ السلام علیکم سر، آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا ہے، دعائیں رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو پھر کامیاب کرے، اور وی آر ویری ہوپ فل، اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ سوال تھوڑا سا عوامی ہے اور بہت چھوٹی سی بات تھی۔ ہم آئے دن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیوز میں بھی، جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو لوگ جس طرح سے شور مچاتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے، اور یہ عدالتیں صحیح نہیں کر رہی ہیں، یہ کیا چل رہا ہے سارا کچھ، تو جو عام آدمی ہے اس کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے، اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اگر اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تحریک انصاف، کیونکہ تحریک انصاف کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ انصاف پسند ہی رہیں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو وہ جو عام انسان ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کا یہ پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ شاید عدالتوں میں صحیح فیصلے نہیں ہو رہے۔ سو اس پہ اکثر کبھی بات ہوتی ہے تو لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، پہلے تو فیصل، کیا ہماری عدالتوں کی اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، اس میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بھی جو مہذب معاشرہ ہے نا، جب تک آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی کوالٹی کی جوڈیشری نہیں ہوگی، وہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی۔ دیکھیں، جو انویسٹر آتا ہے نا، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا پاکستان میں جو اس ملک کو اٹھا سکتا ہے، وہ ہے اوورسیز پاکستانی۔ میں اوورسیز پاکستانیز کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کبھی ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے؟ وہ دبئی میں کر دیتے ہیں، کئی ملیشیا میں کر دیتے ہیں، کئی بنگلہ دیش میں بھی چلے گئے، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ سب سے بڑی ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، کہ اگر ان کا کانٹریکٹ ہو اور وہ کوئی رینیگ کر جائے تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو ان کو یہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، اس کی امپروومنٹ ہمیں چاہیے اگر ہم نے ملک کو اٹھانا ہے۔ اور یہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، رول آف لا جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں۔ یہ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں ریسورسز ہوں گے بھی نہیں زیادہ، اثاثے بھی نہیں زیادہ ہوں گے ملک کے اندر، لیکن خوشحال ہوگا ملک، کیونکہ ان کا جسٹس سسٹم کام کر رہا ہے۔ ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے ونسٹن چرچل کی، کہ جب وہ پورا حملہ ہو رہا تھا، ہٹلر کی فوجوں کا، یورپ فتح کر لیا تھا، جب برطانیہ کو خوف آ گیا تھا کہ کیا ہم بچیں گے بھی یا نہیں، بمباری ہو رہی تھی، تو لوگوں نے جب چرچل سے پوچھا کہ کیا ہم بچ جائیں گے، تو اس نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دے رہی ہیں۔ کہتا پھر کوئی طاقت ہمیں نہیں ختم کر سکتی۔ تو یہ یاد رکھیں، جو جسٹس سسٹم ہے نا، وہ ہے کارنر سٹون آف اے سیولائز سوسائٹی۔ اب آ جائیں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں فیصلے۔ دیکھیں، اگر میں کرپٹ آدمی ہوں نا، اور اگر میں نے چوری سے پیسہ بنایا ہے، تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کی عدالتیں صحیح معنی میں چلیں، کیونکہ اگر وہ چلیں گی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے عدالتوں کو متاثر کرنے کی، پیسے چلاتے ہیں،
जजेस को पैसे देते हैं। इस मुल्क के अंदर डंडों से अटैक किया गया सुप्रीम कोर्ट को जब वो नवाज शरीफ का केस सुनने लगे थे करप्शन का, फिर एक चीफ जस्टिस को भगाया और फिर पैसे चलाए, ब्रीफ केस चलवाए उस चीफ जस्टिस को हटाने के लिए। तो ये तो हमारी तारीख है। करप्ट लोग कभी भी एक मुल्क के अंदर अच्छा इंसाफ का निजाम नहीं आने देंगे, बिकॉज बाय डेफिनेशन अगर आपके मुल्क में इंसाफ है तो करप्शन नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है कि वो फिर जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, और बड़ी कम यहां ताकतवर के खिलाफ फैसला आया है, तो वो फिर पूरी कोशिश करते हैं अदालतों को डिस्क्रेडिट करने के लिए। तो ये जो आपने बात की ना जी, ये है कि लोगों को क्या पता चलेगा कि कौन सच बोला, अगर सारे जब भी कोई केस हारेगा वो कहेगा जी अदालतें बहुत बुरी हैं। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, लोग जो है ना वो समझ जाते हैं। और लोग जो अदालतें हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप आम